تو انڈیا تو ایک بہت بڑا اسے نفسیاتی برتری حاصل تھی ہم کو۔ وہ جو بت بھارت کا کھڑا کیا گیا تھا وہ بالکل پاش پاش ہو کر رہ گیا۔ 10 دنوں کے اندر پاکستان انڈیا جیسے 10 ملکوں کو 10 بار تباہ کر سکتا۔ CNN رپورٹر کہہ رہا تھا کہ ریلنٹلیس barrage of missiles were fired by پاکستان۔ یہ وہ فتح ہے جس کے نتیجے میں اب پاکستان کی پوزیشن دنیا کی نظر میں بدل چکی۔ پاکستان کو امت مسلمہ کے اندر ایک لیڈنگ رول بھی عطا کر دیا۔ اب پوری دنیا کے مسلمان پاکستان کو اپنا قائد مان چکے۔ اب باقی کوئی اگر ملک ایسا ہے بھی صحیح تو اسے بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کے امبریلا کے نیچے آئے، پاکستان کی بیک پر آئے، پاکستان کے پیچھے کھڑا ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ مختصر سی ویڈیو قوم پاکستان کو اور ہماری پاک افواج کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شاندار فتح عطا کی ہے، بلکہ فتح مبین عطا کی ہے۔ میں نے اسی لیے یہ سورۃ فتح کی آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا، اور ہم جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کو فتح مبین اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ اس صلح کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلمانوں کی جو ایک طاقت کی حیثیت تھی اس کو قریش نے قبول کیا۔ قریش ٹیبل پر بیٹھا، اس نے مذاکرات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صلح کی، یعنی آپ کو ایک فریق مانا، آپ کی طاقت کو، آپ کی حیثیت کو تسلیم کیا۔ اس سے پہلے تو وہ مانتے ہی نہیں تھے نا، وہ تو یہ کہتے تھے کہ ایک ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بغاوت کی ہے، ایک باغی گروہ ہے۔ لیکن اس صلح نے گویا یہ بات واضح کر دی کہ اب مسلمان ایک سیاسی طاقت اور حیثیت رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا، اور اس فتح کو جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو، پاک فوج کو عطا کی ہے ہندوستان کے مقابلے میں، اس کے نتیجے میں بھی پاکستان کی طاقت کو، سیاسی طاقت کو، عسکری طاقت کو اب دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ وگرنہ اس سے پہلے تو پاکستان صرف ایک ناکام ریاست فیلڈ سٹیٹ سن کے ہماری اپنی نفسیات کے اندر ایک گویا کہ احساس کمتری پیدا ہو چکا تھا۔ اس جنگ نے پاکستان کے بارے میں نہ صرف ہم پاکستانیوں کی سوچ کو بدلا بلکہ پوری دنیا کی سوچ کو بدل دیا، اور اس پورے خطے کے اندر طاقت کا ایک نیا توازن قائم کر دیا۔ وگرنہ اب سے پہلے تو انڈیا ایک بہت بڑی طاقت، ایک بہت بڑی عسکری طاقت، اتنی بڑی اس کے پاس فوج، جدید جنگی سامان، اور کتنی بڑی معیشت ہے، دنیا کی 5ویں بڑی معیشت، امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر، کنٹینمنٹ آف چائنا کی پالیسی کے اندر۔ تو انڈیا تو ایک بہت بڑا اسے نفسیاتی برتری حاصل تھی ہم پر، لیکن اس فتح نے وہ سارا چکنا چور کر کے رکھ دیا۔ وہ جو بت بھارت کا کھڑا کیا گیا تھا وہ بالکل پاش پاش ہو کر رہ گیا۔ اور اگر آپ ذرا غور کر کے اس کا تجزیہ کریں گے تو آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ مودی کا یہ جو جنگی جنون تھا، یہ جو اس کو خبط سوار تھا پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کا، اس کی 2-3 بڑی میجر وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ رافیل طیارے ان کو ناقابل شکست سمجھتا تھا کہ گویا ہمارے پاس رافیل طیارے ہیں تو اب ہماری فضائیہ ناقابل تسخیر ہو چکی۔ اور دوسری چیز جس پر اسے بڑا زوم تھا وہ تھا بھارت کا دفاعی سسٹم، ایئر ڈیفنس سسٹم جو وہ رشیا سے لے کر آئے تھے۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ پاکستان ہمارے ساتھ 10 دن بھی جنگ نہیں لڑ سکتا، پاکستان 10 دن بھی جنگ لڑنے کا متحمل نہیں ہے۔ پاک فوج نے ثابت کر دیا ہے کہ 10 دنوں کے اندر پاکستان انڈیا جیسے 10 ملکوں کو 10 بار تباہ کر سکتا۔ اور دوسرا وہ جو رافیل جس پر انہیں بڑا ناز تھا کہ ہماری فضائیہ تو ناقابل شکست ہو گئی ہے ان طیاروں کی وجہ سے، ان فائٹر جیٹس کی وجہ سے، ان کا حشر تو یہ ہوا کہ پہلی رات جب انڈیا نے حملہ کیا ہمارے شاہینوں نے اسی وقت اسے فارغ کر دیا، اسے لاک کر کے تباہ کر دیا، اس کے ڈیجیٹل سگنیچرز موجود، اور اس کی تباہی کو چھپانے کی انہوں نے اپنی سی بڑی کوشش کی، لیکن بہرحال اب انٹرنیشنلی چیزیں وہ کنفرم ہو گئیں۔ اور تیسرا وہ جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا S-400 رشیا سے لیا ہوا، وہ جس کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے ہوتے ہوئے تو ہماری فضا میں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، اور بلا شبہ ایسا ہی ہے۔ وہ تو 50 سے زیادہ
طیاروں کو ایٹ اے ٹائم ہینڈل کر سکتا ہے. ہمارے 2 یا 3 پائلٹس گئے اور انہوں نے جا کے اس طرح اسے ناکارہ کیا, اس کی بیٹریوں کو بیکار کیا, اور اس کے بعد تو پھر ایک براج مسلز کا جو چھوڑا ہے آرمی نے, انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں کہاں گر رہے ہیں, کتنے گر رہے ہیں, بلکہ CNN رپورٹر کہہ رہا تھا کہ ریلنٹلیس براج آف مسلز ور فائرڈ بائی پاکستان. تو ان کا جو یہ دفاعی نظام تھا جس پر انہیں بڑا ناز تھا, ہمارے 2 پائلٹوں نے, اور وہ بھی بڑا ایک عجیب کیفیت تھی کہ جب وہ اڑنے لگے ہیں یہاں سے تو پہلے انہوں نے اپنے وہ ول جو تھی اس پہ سائن کیا کہ یہ مشن ایسا ہے, ہم واپس آنے کا چانس نہیں ہے. انہیں یہی کہا گیا تھا کہ بس تم ہٹ ہونے سے پہلے اپنے ٹارگٹ ہٹ کر لینا. انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ سارا اپنا, دنیا حیران ہے کیسے کیا انہوں نے, یعنی وہ ایک دفاعی نظام جو 50 جہازوں کو ایٹ اے ٹائم ہینڈل کر سکتا ہے, اس دفاعی سسٹم کو ہمارے 2 پائلٹس نے جا کر اس کی بیٹریاں ناکارہ کر دیں, اس کی چھٹی کروا دی. تو بہرحال یہ وہ فتح ہے جس کے نتیجے میں اب پاکستان کی پوزیشن دنیا کی نظر میں بدل چکی. آپ دیکھیے نا, یہ جو بڑے دنیا کے چودھری ہیں جو پیپسی اور لیز چپس کے پیکٹ ہاتھ میں لے کر تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے تھے کہ انڈیا کرتا کیا ہے پاکستان کا, جب انڈیا کا تماشا بنا ہے تو کس طرح پھر وہ سب کچھ چھوڑ کر پھینک کر اس کے اندر کودے ہیں انڈیا کو بچانے کے لیے. اب پاکستان کی پوزیشن اس ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر یکسر بدل کر رہ گئی, یکسر بدل چکی. اب اس کی حیثیت اور ہے. اب آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ ٹرمپ صاحب اب وہ کس طرح سے پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کس طرح دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا کس طرح دیکھ رہی ہے. ایک اور بات جس کی طرف اب میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس واقعے نے, اس فتح نے پاکستان کو امت مسلمہ کے اندر ایک لیڈنگ رول بھی عطا کر دیا ہے. اب پوری دنیا کے مسلمان پاکستان کو اپنا قائد مان چکے. اب باقی کوئی اگر ملک ایسا ہے بھی صحیح تو اسے بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کے امبریلا کے نیچے آئے, پاکستان کی بیک پر آئے, پاکستان کے پیچھے کھڑا ہو جائے. عالم کفر کے مقابلے میں ان ٹرائنگ اور ٹیسٹنگ ٹائمز کے اندر اللہ نے جو پاکستان کو یہ فتح عطا کی ہے تو گویا عالم اسلام کا سر بلند ہو گیا. اور آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی تو مہربانی ہے کہ وہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے. ترکی نے مکمل ہول ہارٹیڈلی سپورٹ کیا, آذربائیجان نے سپورٹ کیا, بنگلہ دیش کی طرف سے کتنی سپورٹ ہے, اور دوسری طرف انڈیا دیکھیے اتنی اگریسو فارن پالیسی کے باوجود انڈیا کے حق میں کسی ملک کے کھڑا ہونا تو دور کی بات, امریکہ تک نے بیان نہیں دیا, حالانکہ انڈیا کو بڑی امید تھی, اسی کا تو فرنٹ مین کا کردار ادا کر رہا تھا انڈیا. تو بہرحال آخر میں پھر میں آپ کو یہی بات کہوں گا کہ اللہ کا شکر ادا کیجئے. اللہ تعالیٰ نے یہ فتح جو ہمیں عطا کی ہے یہ بالکل فتح مبین ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا کیونکہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی طاقت کو, ان کی سیاسی حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا تھا, اسی طرح اس فتح کے نتیجے میں بھی پاکستان کی طاقت کو, عسکری طاقت کو, ان کی سیاسی حیثیت کو انہوں نے جس حکمت, جس تدبر, جس تحمل, جس تکنیکی مہارت کے ساتھ یہ جنگ لڑی ہے اور فیصلہ کن برتری حاصل کی ہے, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. پاکستان زندہ باد.